اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اشارے بازی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ نفرت کے ساتھ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو مطلع ہو جائے گی دلوں پر، وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، وہ جو مطلع ہو جائے گی، جو پہنچ جائے گی دلوں پر۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک اس کو ان کے اوپر ڈھانک دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اونچے اونچے اور لمبے ستونوں کے اندر۔ یہ سورہ الہمزہ ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورۃ پاک کا نام الہمزہ رکھا گیا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ عربی زبان میں حمز اور لمز معنی کے اعتبار سے تقریباً قریب لفظ ہیں۔ دونوں کے معنی اشارے بازی۔ بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ لمز کے معنی بیان کرتے ہیں وہ اشارے بازی، اور حمز کے معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ اشارے بازی اور وہ طعنہ جو پیٹھ کے پیچھے کیا جائے۔ اصل میں مراد یہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طریقے کے ساتھ اشارہ کرنا کہ جس سے اس کی تحقیر ہو، چاہے وہ اشارے ہاتھ سے ہوں، چاہے وہ اشارے نظر سے ہوں، آنکھ سے ہوں، یا اور طریقے کے ساتھ ہوں، وہ حمز اور لمز کہلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر شخص کے لیے جو اشارے بازی کرتا ہے اپنی آنکھوں سے، یا اشارے بازی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، جملوں سے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ دونوں جملے اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ مطلب اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اشارے باز چونکہ مالدار شخص ہے، لہذا اپنے مال کو جمع کر کے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ طرح کا انسان سمجھ کر دوسروں کی تحقیر کرتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، اور ان پر بھپتیاں کستا ہے اور ان پر اشارے بازیاں کرتا ہے۔ مال کی کثرت نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، اور عددہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ مالدار جس نے مال جمع کیا ہے وہ کنجوس بھی ہے، کہ وہ اس مال کو گن گن کر رکھتا ہے، اور مال کے سلسلے میں اس کا یہ گمان ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا یہ مال اس کو ہمیشگی کی زندگی عطا کرے گا۔ دونوں طرح سے اس کے معنی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی بدولت وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اس کا یہ گمان ہرگز صحیح نہیں ہے، اس کو حقارت اور ذلت کے ساتھ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نبذ ینبذ کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر ذلت کے ساتھ اور حقارت کے ساتھ کسی کو پھینک دینا، چونکہ وہ دوسروں کو دنیا کے اندر ذلیل سمجھتا تھا، تکبر کے اندر مبتلا تھا،
لہذا اس کی یہ سزا اس کو آخرت میں دی جائے گی کہ آخرت میں اس کو ذلت اور حقارت کے ساتھ پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ، حطمہ یا حطمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کچلنا اور ریزہ ریزہ کر دینا، بھوسا بنا دینا۔ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ ایسی جگہ میں اس کو پھینک دیا جائے گا ذلت اور حقارت کے ساتھ کہ جہاں وہ چورا چورا ہو جائے گا، اس کی ساری کبریائی اور اس کی بڑائی سب کی سب چورا چورا ہو جائے گی۔ وہ حطمہ جہنم کا نام رکھا گیا ہے، ایک خاص جہنم۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا سمجھے آپ حطمہ کے لفظ سے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ چورا چورا کر دینے والی اور کچل دینے والی کیا جس کا ذکر کیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے یہاں پر اپنی آگ، اللہ کی آگ فرمایا ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے۔ اس سے اس کی خوفناکی بتانا مراد ہے، اور اس آگ کی خصوصیت بتانا مراد ہے کہ یہ عام آگ کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص آگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص ان مالدار متکبروں کے لیے پیدا کیا ہے، جو دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر ان کے اوپر بھپتیاں کستے ہیں۔ دنیا کی دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانے والے یہ لوگ اس قدر قابل نفرت ہیں اور اس قدر قابل حقارت ہیں اور خدا کے غضب اور غصے کا شکار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک آگ الگ سے بھڑکائی ہے، جس آگ کو بالخصوص اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ وہ آگ ایسی ہے کہ جو دلوں پر مطلع ہو جائے گی، جو دلوں کو جھانک لے گی۔ تطلع علی الافئدہ، اطلاع کے معنی ہے چڑھنے اور پہنچ جانے کے اور جھانک لینے کے، باخبر ہو جانے کے۔ اور افئدہ لفظ جو ہے یہ فؤادن کی جمع ہے۔ فؤاد ایک دل کو کہتے ہیں، عربی کے اندر قلب بھی دل کو کہتے ہیں اور فؤاد بھی دل کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ گوشت کی بوٹی جو جسم کے اندر خون کو پمپ کرتی ہے، جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ لیکن وہ احساسات کا مرکز اور منبع جس کے اندر انسان کے ارادے ہوتے ہیں، عزم ہوتا ہے، جس میں انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ مرکز اور وہ مقام جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو افئدہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ آگ صرف ایسی آگ نہیں ہے اللہ کی آگ کہ جو گوشت کی بوٹی کو جلا کے ختم کر دے گی، بلکہ وہ آگ ایک ایسی آگ ہے جو متکبر کے اندر پیدا ہونے والے جذبات اور احساسات کو جھلسائے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے ان احساسات کو اور ان عقائد فاسدہ کو اور ان جذبات کو اور ان صفات خبیثہ کو دلوں کی جلا کر بھسم کرے گی۔ انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ ان پر ڈھانک دی جائے گی، بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، مجرموں کے اوپر اس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اس سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے تو نکل کے نہیں بھاگ سکیں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ فی عمد ممددہ، آگ لمبے لمبے ستونوں کے اندر، آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ الہمزہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متکبرین کے اوپر سخت تنقید کی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں انسان کے اندر جو اخلاقی برائیاں مال ہونے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کے اوپر بھپتیاں کستا ہے،
ان کی توہین اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان برائیوں کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے کہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مال کے تکبر کے اندر مبتلا ہو کر، مال کے غرور کے اندر مبتلا ہو کر اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی حقارت کرے، دوسروں کی تحقیر کرے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، ان پر بھپتیاں کسے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ مال اس کے پاس گویا ہمیشہ رہے گا یا اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے، مال سے عمر نہیں بڑھتی ہے، مال سے زندگی انسان کی نہیں بڑھتی ہے۔ غریبوں کو دیکھا گیا کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور بعض مالداروں کو دیکھا گیا کہ وہ کم عمری میں چلے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مال انسان کو زندگی نہیں دے سکتا، زندگی کو ہمیشگی نہیں دے سکتا، مال انسان کو عزت بھی نہیں دیتا ہے۔ انسان کا یہ دھوکہ ہے اگر اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ عزت انسان کا کردار دیتا ہے، انسان کو اس کی صفات عالیہ دیتی ہیں، اعلیٰ صفات اس کو عزت عطا کرتی ہیں۔ اگر مال انسان کے اندر تکبر کے ساتھ ہو، دوسروں کے لیے نفرت کے ساتھ ہو، دوسروں کے لیے دل میں حقارت پیدا کرتا ہو، تو یہ مال ذلیل کرتا ہے انسان کو۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی امر کی طرف توجہ دلائی ہے مومنین کی، اور فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اور بربادی ہے ہر اشارے باز کے لیے، بھپتیاں کسنے والے کے لیے، کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ ہرگز نہیں، ضرور بے ضرور اس کو چور چور کر دینے والے مقام کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانیں کہ وہ چور چور کر دینے والا مقام کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے۔ ایک ایسی آگ ہے کہ جو انسان کے دلوں کے جذبات اور احساسات کو، صفات خبیثہ کو جھلسا کر اور بھسم کر کے پھینک دے گی۔ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان کے اوپر باندھ دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات خبیثہ سے جو مال کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں محفوظ فرمائے، اور مال کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شکر کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔